اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، لیکن ہم صبر سے کام نہیں لیتے اور ہمیشہ شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اللہ سے دل میں شکوہ کر کے اپنا صبر ضائع نہ کرو، وہ جہاں سے چاہے تقدیر پلٹ دے، حالات بدل دے، بھلا اس کے لیے کچھ ناممکن ہو سکتا ہے؟ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو نا، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ہر بار ٹوٹا جائے گا، صبر کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سب سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھنا کہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ صرف اور صرف آپ کے یقین کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اکثر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا آپ نے۔ بہت بار ہم تکلیف کی کیفیت میں اللہ سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں، آخر سب تکلیفیں آزمائشیں میرے لیے ہی کیوں؟ ہم کر بیٹھتے ہیں اللہ سے شکوہ، لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو اتنے لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، جو خود سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، کھانا خود سے نگل نہیں سکتے، ان کو یہ صحت کی نعمت نہیں ملی، تو کیا ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں نا۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھی صحت عطا فرمائی ہے؟ تو کیا ہم نے کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ یہ جو کھانا ہمیں ہضم ہوتا ہے یا جو کھانا ہم نگل لیتے ہیں، یہ کس کی رحمت ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ اگر کبھی اس بارے میں سوچیں اور کبھی شکر کے سجدے سے ہی نہ اٹھ پائیں، اور اگر لوگ دعا مانگ کر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اکثر لوگ تو شکوہ کرتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں اللہ کو، نعوذ باللہ، میں اتنی نمازیں پڑھی لیکن اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی، اللہ کہاں ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا نہیں کی؟ کیا اللہ نے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچایا؟ کیا یہ کم ہے اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے؟ اگر اللہ تمہیں کہیں اگر تمہاری ساری ہڈیاں توڑ دے تو کیا کر لو گے تم؟ بس تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو نا، تم کبھی اللہ کو جان ہی نہیں پائے۔ جانتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو تم مانگ رہے ہوتے ہو نا، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور ان دعاؤں کو ٹال کر تمہیں کچھ بلاؤں سے ٹال دیتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ لیکن جس نے دینا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کب اور کیا بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگیں اور آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، تو آپ کی ماں بھی آپ کو وہ چیز نہیں دیتی، ایسا ہے نا؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو میرا اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو، تو یہ کیسے وہی چیز آپ کو دے دے گا جو آپ کے لیے بہتر نہیں؟ آج اللہ نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی تو روز قیامت تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اگر آپ یہ جان پاؤ نا کہ روز قیامت اللہ آپ کو جو دعائیں آپ نے کی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا انعامات عطا فرمانے والا ہے، تو آپ اپنی دعا کے بدلے اپنی ہر دعا نہ قبول ہونے کی دعا کرو۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہوا کرو، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا کرو، کبھی بھی الفاظ نہ کہا کرو کہ میرے پر ہی مصیبت آنی تھی۔ جانتے ہو ذرا سی مصیبت کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، کہ ہم پر جتنی بھی آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں نا، ہم بس اللہ سے کبھی شکوہ نہ کریں۔ اے اللہ ہم نہ سمجھ ہیں، ہم نہ سمجھے میں آپ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، بے شک جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے،
ہمارے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق بے شک تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھے دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دھمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ میری زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ مجھے پرسکون اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم فرما کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ میرے اللہ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں، تو دے دے کر نہیں تھکتا۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ تجھ سے جتنا مانگوں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو شہنشاہ ہے اللہ پاک، جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے، ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے بھلائی مانگتی ہوں، والدین، دوست، احباب، ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ پاک۔